بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، اللہ رب العزت کی وحدانیت، اس کی ربوبیت، اس کے کرشمات، اس کی قدرت سے کوئی بھی آدمی منحرف نہیں ہے۔ یہ جو کچھ اس نے تخلیق کیا ہے، یہ پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار، محبت اور عشق میں یہ سب کائنات اس نے تخلیق کر دی ہے۔ اللہ رب العزت کی قدرت، اس کے کرشمے، اس کی ظاہریت ہر سو ہمیں نظر آ رہی ہے، ہر طرف ہمیں دیکھنے میں مل رہی ہے کہ اللہ رب العزت ہر سو ہر طرف ہمارے ساتھ ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے۔ یہی اللہ رب العزت کے کرشمات ہیں، یہی اس کی قدرت ہے۔ لیکن جو اس کی رحمت کا سمندر ہر وقت ٹھاٹھے مار رہا ہے اور وہ پکار رہا ہے، کوئی ہے جو اس رحمت کے سمندر میں غوطہ زن ہو، یہ اس وقت ہی ہوتا ہے جب اللہ رب العزت کی نظر کرم اس شخص پر، اس انسان پر، اس ملک پر، اس قبیلے پر، اس گروہ پر ہوتی ہے، تو تب ہی وہ رحمت کے سمندر میں غوطہ زن ہوتے ہیں۔ یا کوئی ولی کامل کی نظر کرم ہو جائے تو وہ اس رحمت کے سمندر میں غوطہ زن کروا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا کام ہے دعوت دینا، یہ دین پر آئیں نہ آئیں، ان کو لانا میرا کام ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ وہ دین پر کون آتے ہیں؟ جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جاتی ہے، جن پر ان کی نظر کرم ہو جاتی ہے، جن پر ان کی شفقت ہو جاتی ہے، جن کو اللہ رب العزت قبول فرما لیتے ہیں کہ یہ دین اسلام کے لیے بہتر ہے، ان کو دین اسلام پر لاتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو جو بتانے والا ہوں، یہ بھی ایک قدرت کا بہت ہی بڑا، بہت انمول کرشمہ ہے، اور ایک ولی کرامت، ولی کامل کی ایک کرامت بھی ہے کہ ولی کامل کی کرامت سے، اللہ رب العزت کی رحمت سے ایک ایسا ملک دنیا میں ہے جو چند دنوں میں پورا مسلمان ہو گیا۔ پورا ملک جو 1200 جزائر پر مشتمل ہے، وہ پورا ملک مسلمان ہو گیا۔ وہ سالوں میں نہیں، صدیوں میں نہیں، صرف چند دنوں میں مسلمان ہوا۔ صرف 2 ماہ میں وہ پورا ملک مسلمان ہو گیا۔ آج میں آپ کو اس ملک کی سیر کروا رہا ہوں۔ تو اس سے پہلے جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اس سے میری گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی جائے۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں اس ملک کی طرف کہ وہ کون سا ملک ہے، اور جو 1200 جزائر پر مشتمل ہے اور 2 ماہ میں مسلمان ہو گیا۔ یہ کیسے ہو گیا، یہ سب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو اس ملک کی سیر کراؤں گا، اس ملک کا تعارف کراؤں گا، پھر آپ کو ولی کامل کی کرامات بھی بتاؤں گا۔ یہ ملک ہے مالدیپ، جو اسلامی ملک ہے، جو 100% مسلمان ہے، جس میں کوئی بھی غیر مسلم نہیں ہے۔ مالدیپ 1200 جزائر پر مشتمل ایک ملک ہے جو بحرہ ہند میں واقع ہے۔ اس میں کچھ جزیروں کی کل آبادی چند نفوس پر مشتمل ہے۔ ملک کی 80% آبادی مالے، جو اس کا دارالخلافہ بھی ہے، وہاں مقیم ہے۔ مجموعی اعتبار سے 12 میں سے صرف 200 جزیرے ایسے ہیں جہاں کہا جا سکتا ہے کہ انسانی آبادی موجود ہے۔ یہ دنیا کا سب سے چھوٹا اکثریتی مسلم ملک ہے، اور تقریباً ساری آبادی کا باقاعدہ مذہب اسلام ہے۔
اور باضابطہ نام جمہوریہ مالدیپ جزائر پر مشتمل ایک ریاست ہے جو بحرہ ہند میں واقع ہے اور بھارت کے جزائر لکادیپ کے جنوب میں، جبکہ سری لنکا سے تقریباً 700 کلومیٹر یعنی 435 میل جنوب مغرب میں واقع ہے۔ 26 مرجانی چٹانیں ایک ایسے خطے کو تشکیل دیتی ہیں جو 1192 چھوٹے جزائر پر مشتمل ہے، جس میں سے تقریباً 200 ہی ایسے ہیں جن پر انسانی آبادی موجود ہے۔ مالدیپ کا دارالحکومت، جو میں پہلے بتا چکا ہوں، مالے ہے۔ یہاں پورے ملک کی 80% آبادی قیام پذیر ہے۔ یہاں کے زیادہ تر لوگ مسلمان ہیں۔ نام مالدیپ کا مطلب غالباً پہاڑی جزیرے ہیں۔ تامل میں ملائی کا مطلب پہاڑ اور تیوو کا مطلب جزیرہ ہوتا ہے، یا پھر اس کا مطلب ہزاروں جزائر ہیں۔ چند ماہرین کا ماننا ہے کہ مالدیپ کا لفظ سنسکرت کے لفظ مالا دیپوا سے نکلا ہے، جس کا مطلب جزائر کا گجرا یا جزائر کا ہار ہے، یا پھر مہیلا دیپوا یعنی عورتوں کا جزیرہ سے نکلا ہے۔ چند ماہرین اسے عربی کے لفظ محل سے نکلا ہوا لفظ قرار دیتے ہیں۔ تاریخ 1153 عیسوی میں اسلام سے آشنا ہونے کے بعد جزائر پرتگیزیوں 1558 عیسوی میں، ولندیزیوں 1654 عیسوی میں اور برطانویوں 1887 عیسوی کی نو آبادی بنے۔ 1965 میں مالدیپ نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی اور 1968 میں اسے جمہوریہ قرار دیا گیا، حالانکہ 40 سالوں میں محض چند افراد ہی صدر پائے۔ مالدیپ آبادی کے لحاظ سے ایشیا کا سب سے چھوٹا مسلم ملک ہے۔ یہ سب سے چھوٹا مسلم اکثریتی ملک بھی ہے۔ اسلام تقریباً تمام آبادی کا باضابطہ مذہب ہے، جبکہ قومیوں عام زبان دہو یہی ہے جو ہندو یورپی زبانوں سے تعلق رکھتی ہے، اور سری لنکا کی زبان سنہالی سے میل کھاتی ہے۔ نظام حکومت ملک میں صدارتی نظام حکومت ہے۔ پارلیمنٹ صدر کو نامزد کرتی ہے۔ صدر 4 سالوں کے لیے منتخب ہوتا ہے۔ پارلیمنٹ کو مجلس کہا جاتا ہے، جس کے کل 54 ممبران ہوتے ہیں، جن میں سے صدر نامزد کیا جاتا ہے، باقی ووٹرز منتخب کرتے ہیں۔ ممبران مالے سے منتخب ہوتے ہیں، دیگر 38 کو 19 اضلاع سے منتخب کیا جاتا ہے۔ سیاحت کے حوالے سے مالدیپ دنیا بھر میں ممتاز مقام رکھتا ہے۔ ملکی معیشت سیاحت کے علاوہ ماہی گیری پر انحصار کرتی ہے۔ جہاز سازی، بینکاری اور ساخت گیری کے شعبہ جات میں بھی اپنی رفتار سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ جنوبی ایشیائی ممالک میں مالدیپ دوسرے درجے پر سب سے زیادہ GDP کا حامل ہے۔ 3900 امریکی ڈالرز بمطابق 2002 اس کے اہم تجارتی شراکت داروں میں بھارت، سری لنکا، تھائی لینڈ، ملائیشیا اور انڈونیشیا شامل ہیں۔ جغرافیائی مالدیپ دنیا کا سب سے سپاٹ ترین ملک ہے اور اس کی زیادہ زمینی سطح پر 2.3 میٹر 7.5 فٹ ہے۔ گزشتہ ایک صدی میں سمندروں کی سطح میں 20 سینٹی میٹر یعنی 8 انچ اضافہ ہوا ہے۔ سمندر کی سطح میں بڑھتے ہوئے اس اضافے سے نے مالدیپ کی بقا کو خطرے سے دوچار کر رکھا ہے۔ 2004 میں بحرہ ہند میں آنے والی سونامی نے مالدیپ کو بھی لپیٹ میں لیا تھا اور ملک کے کئی علاقے سمندری پانی میں ڈوب گئے اور کئی افراد بے گھر ہو گئے۔ 6 غیر ملکیوں سمیت 75 افراد ہلاک ہوئے۔ یہ تھا مالدیپ کی اندرونی کہانی۔ یہ مالدیپ کا سیر آپ کو کرائی ہے۔ اب میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ مالدیپ میں وہ کون سے بزرگ کی کرامات ہوئی جس سے یہ سارا ملک 2 ماہ میں ہی مسلمان ہو گیا۔ تو آئیے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ مالدیپ کی 100% آبادی مسلمان ہے، جبکہ یہاں کی شہریت لینے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے۔
عجیب بات یہ ہے کہ مالدیپ بدھ مت کے پیروکاروں کا ملک تھا۔ صرف 2 ماہ کے اندر اس ملک کا بادشاہ، عوام، خواص سب دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ مگر یہ معجزہ، یہ کرشمہ، یہ کرامات کیسے رونما ہوئی؟ یہ واقعہ مشہور سیاح ابن بطوطہ نے مالدیپ کی سیاحت کے بعد اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ ابن بطوطہ ایک عرصے تک مالدیپ میں بطور قاضی کام کرتے رہے ہیں۔ وہ اپنی کتاب تحفۃ النظار فی غرائب الامصار و عجائب الامصار میں لکھتے ہیں کہ مالدیپ کے لوگ بدھ مت کے پیروکار تھے اور حد درجہ تہمت پرست بھی۔ اس بد عقیدگی کے باعث ان پر ایک عفریت جن مسلط تھا جو ہر مہینہ کی آخری تاریخ کو روشنیوں اور شمعوں کے جلوس میں سمندر کی طرف سے نمودار ہوتا تھا، اور لوگ سمندر کے کنارے بنے بت خانہ میں ایک دوشیزہ کو بناؤ سنگار کر کے رکھ دیتے، اور وہ عفریت رات اس بت خانے میں گزارتا اور صبح وہ لڑکی مردہ پائی جاتی اور لوگ اس کی لاش کو جلاتے۔ عفریت کے لیے دوشیزہ کا انتخاب بذریعہ قرآن اندازی ہوتا تھا۔ اس بار قرآن اندازی میں ایک بیوہ بڑھیا کی بیٹی کا نام نکلا تھا۔ رو رو کر بڑھیا نڈال ہو چکی تھی۔ گاؤں کے لوگ بھی بڑھیا کے گھر میں جمع تھے۔ دور سے آئے ایک مسافر نے بھی بڑھیا کے گھر کا رخ کیا۔ اس کے اس تفسیر پر اسے سب کچھ بتایا گیا کہ عفریت کے ملازم کتنے بڑھ گئے ہیں۔ مسافر نے بڑھیا کو دلاسا دیا اور عجیب خواہش کا اظہار کیا کہ آج رات آپ کی بیٹی کی جگہ بت خانے میں مجھے بٹھایا جائے۔ پہلے تو وہ لوگ خوف کے مارے نہ مانے کہ عفریت غصہ ہوئے تو ان کا انجام بد ہو سکتا ہے، لیکن مرتا کیا نہ کرتا، وہ راضی ہو گئے۔ مسافر نے وضو کیا اور بت خانے میں داخل ہو کر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت شروع کر دی۔ عفریت آیا اور کبھی واپس نہ آنے کے لیے چلا گیا۔ لوگ صبح نہار بت خانہ کے باہر جمع ہوئے تاکہ لاش جلائی جا سکے، لیکن مسافر کو زندہ دیکھ کر وہ سب سکتے میں آ گئے، حیران و پریشان ہو گئے۔ یہ مسافر مشہور مسلم دائی مبلغ اور سیاح ابو البرکات محمد یوسف بربری مراکشی تھے۔ ابو البرکات کی آمد عفریت سے 2 ہاتھ ہونے کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ بادشاہ نے شیخ کو شاہی اعزاز کے ساتھ اپنے دربار میں بلایا۔ شیخ ابو البرکات نے بادشاہ کو سلام کیا، دعوت دی، اسلام کی دعوت دی۔ بادشاہ نے فوراً بغیر کسی لیت و لال کے اسلام کو قبول کیا، اور صرف 2 ماہ کے اندر مالدیپ کے سب بت مت مذہب سے تائب ہو کر مسلمان ہو چکے تھے۔ یہ 1314 عیسوی کی بات ہے۔ اس مبلغ اور دائی نے مالدیپ کو اپنا مسکن بنایا، لوگوں کو قرآن پاک اور حدیث مبارکہ کی تعلیم دی، ہزاروں مسجدیں تعمیر کیں اور مالدیپ میں ہی فوت ہوئے، اسی مٹی پر ہی دفن ہوئے۔ کہنے کو ابو البرکات بربری ایک شخص لیکن تنہا ایک امت کا کام کر گئے، آج بھی اس کو برابر اجر مل رہا ہوگا۔ تو محترم ناظرین کرام، یہ تھی ولی کامل کی کرامت کہ جس نے پورا ملک 2 ماہ میں مسلمان کر دیا۔ اس نے یہ کتنا بڑا کام کیا، لیکن یہ کام اس کی کرامت نے کیا۔ جو لوگ بزرگوں کی کرامت سے انحراف کرتے ہیں، خدا را یہ تاریخ پڑھیں۔ میں نے پورا تاریخ کا حوالہ دے دیا ہے، ابن بطوطہ کا پورا حوالہ دے دیا ہے، اس کو پڑھیں۔ اور مالدیپ کی تاریخ نیٹ سے نکالیں، کسی جگہ سے نکالیں اور مالدیپ کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، یہ ایسے ہی ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو بزرگ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو پیارے ہیں، جو اس کے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ہر بات مانتے ہیں، اور ان کے صدقے اللہ رب العزت ایسے کام کروا دیتے ہیں جو
بڑے بڑے انبیاء کرام بھی نہیں کر سکے۔ تو یہ ایک ناظرین اکرام، یہ تھی اللہ تعالیٰ کا کرشمہ اور ولی کامل کی کرامت۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو اپنے دوستوں عزیز و اقارب میں ضرور شیئر کریں۔ اس کے ساتھ ہی آئندہ نئی ویڈیو تک اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ والآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔